ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے اس پرائم ٹائم میں ہم بھارت کی کچھ اہم ترین خبروں پر نظر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ممبئی کے سابق پولیس کمشنر جولیو ریبیرو کی جانب سے بھارت کے مسلمانوں کے تئیں جو بیان آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معروف ریٹائرڈ IPS آفیسر اور فرض شناسی کے لیے شہرت رکھنے والے پدم بھوشن یافتہ جولیو ریبیرو نے ہندوستان میں اقلیتوں کو درپیش ممکنہ چیلنجوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جو پاکستان میں ہندوؤں اور عیسائیوں کے حالات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ریبیرو نے ایک ڈیبیٹ کے دوران خبردار کیا، پاکستان میں ہندو اور عیسائی واقعی دوسرے درجے کے شہریوں کے طور پر خوف میں اگر جی رہے ہیں جو یہاں بھارت میں ہو سکتا ہے، مجھے یہی ڈر لگتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود بھارت میں غزہ جنگ جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ریبیرو نے ملک میں اقلیتوں کی حیثیت کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے ایسے منظرنامے سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا جہاں کچھ کمیونٹیز پسماندہ ہو جائیں اور خوف میں زندگی بسر کریں۔ کرسمس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مسیحی برادری کے ساتھ حالیہ بات چیت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کیرالہ میں بڑی مسیحی برادری کو اپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کے کرسمس پیغام کے خلوص کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ ان کا خیال ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ہندوستان کو ایک مخصوص نظریاتی سمت میں متاثر کرنا ہو سکتا ہے۔ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر ریبیرو نے ہندوستان میں سیاسی قیادت کی طرف سے پولیس فورسز کے کنٹرول پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس فورس تیزی سے حکومت کے ایجنڈے کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، جو اس کی آزادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ ہے۔ پولیس مکمل طور پر ان کے حکومت کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اوپر آیا ہے اس نے ایسا کیا ہے، یا تو اس نے تعاون کیا ہے یا اس لیے کہ وہ احتجاج نہیں کرنے والا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، یہ بدقسمتی ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں کہ بھارت کا منظرنامہ اور سیاسی منظرنامہ جس طرح سے بدلتا جا رہا ہے، اور حال ہی میں جو 3 کرمنل بل لائے ہوئے ہیں اس کے حقائق کو آپ پڑھیں گے اور اس کو آپ سنجیدگی سے لیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کا رخ بہت ہی سخت ہوتا جا رہا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، اور اپوزیشن کو کارنر کرنے کے جتنے بھی حربے ہو سکتے ہیں وہ پورے استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کی 3 بل دیکھ لیجئے گا، بحث میں لائے بغیر اس کو منظور کرا لیا گیا۔ اور آرٹیکل 370 پر جو عدلیہ فیصلہ آیا، وہ قانون پر یقین رکھنے والے یا قانون کی جانکاری رکھنے والے ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی اچھمبا ہے کہ کس طرح سے 5 ججوں نے مل کر کی ایک سب سے اہم ترین آرٹیکل 370 کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ کشمیر کا مطلب یہ تھا کہ جب 2 ملک تقسیم ہو رہے تھے تو اس تقسیم سے جڑا ہوا معاملہ تھا، اور اس وقت بنائے گئے وہ قوانین تھے، اس کو پل بھر میں کس طرح سے نکال پھینک دیا گیا، یہ بھی بہت ہی زیادہ تشویشناک بات تھی جس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ جن لوگ لینا چاہتے تھے وہ شاید کسی کے دباؤ یا ڈر اور خوف کی وجہ سے اس پر زبان نہیں کھول رہے، کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا شہری بنانے کا نام لے کر کے اس وقت سابق افسر نے جو بیان دیا ممبئی میں، وہ اس وقت الگ الگ سرخیاں بن رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اتر پردیش کے بریلی سے آج خبر آتی ہے
کہ ایک نوجوان جو سڑک کنارے پیشاب کر دیا اس کو ایک بھیڑ مسلسل مارتی ہے. سیٹلائٹ بس اڈے کے پاس پیشاب کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں مبینہ طور پر دبنگوں نے، لوگ دبنگ کہہ رہے ہیں جبکہ ایک عام بھیڑ تھی، اس نوجوان کو زمین پر گرا کر خوب پیٹا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس واردات کے وقت موقع پر وہاں پولیس موجود تھی، اس کو ان دبنگوں سے چھڑا سکتی تھی اور بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن کسی نے بھی اس بھیڑ کو روکنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے 4 ملزمین کے خلاف متعلقہ دفعات میں کیس درج کر کے انہیں حراست میں تو لیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. کھلم کھلا ایک عام ممکن ہے وہ جس نے کیا وہ غلط ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو لانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس طریقے کو اپنایا نہیں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آبجیکشنز ہو رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں اور پولیس پر سے بھروسہ اٹھ رہا ہے، اور جو اقلیتی کمیونٹی ہے وہ ڈر اور خوف کا ماحول میں پنپنے کا احساس اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کرناٹکا کی بات کر لیتے ہیں. کرناٹکا میں گزشتہ 48 گھنٹے میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، وجہ اس کی ہے بنگلور شہر میں بڑے بڑے مالز میں جہاں پر انگریزی زبان میں بورڈ لگے ہوئے تھے دکانوں کے نام یا دیگر تمام چیزیں، اس کو یہاں پر کنڑا رکشنا ویدیکے کے کارکنان کہیں یا کنڑا زبان کے بچاؤ کے لیے جتنے بھی مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ جو ہے گنڈا گردی پر اتر آئیں. زبان کو بچانا، اپنی ثقافت کو بچانا، اپنی پہچان کو بچانا بہت ضروری ہے، اور یہ ہر قوم اور سماج کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک زبان کو بچایا نہیں جائے گا اس کی ثقافت نہیں بچے گی. لیکن اس کے بچانے کے لیے گنڈا گردی کے طریقے اگر اختیار کرتے ہیں تب وہاں سے جو ہے معاملہ دوسرا رخ اختیار کر لیا جاتا ہے. ایسے ہی اس وقت منمانی جو ہو رہی ہے پورے بھارت میں، بہرکیف اس وقت جو ہے اس میں بہت سارے جو ہے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. بنگلور کے مختلف بڑے بڑے مالز میں گھس کر کے جس طرح سے بورڈ توڑنے توڑوانے ایسی کئی جو ہے ویڈیوز ہم نے رکھی آپ لوگوں کے سامنے. زبان کو بچانا ہے تو اس کے طریقے یہ ہیں کہ جو قانون کرناٹک میں پاس کر دیے گئے ہیں کہ بورڈ میں 60% کرناٹکا کا ہو، کرناٹکا زبان استعمال میں آئی ہوئی، تو باقی 40% میں آپ انگریزی کا استعمال کریں، اردو کا استعمال کریں، ہندی کا استعمال کریں، تمل کا استعمال کریں، تیلگو کا استعمال کریں، پنجابی کا استعمال کریں، آپ کو جس زبان سے لگاؤ استعمال کر لیں. اور افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے تو ہو رہے ہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بستی میں آ کر کے یہاں پر کماتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اپنے یہاں کا پیسہ لا کر کے پہلے انویسٹ بھی تو کرتے ہیں. سکے کا ایک رخ لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے جو عام طور پر اس وقت کنڑا اخبارات میں یا کنڑا چینلوں میں ہو رہی ہے. اور بالخصوص اس وقت مارواڑی طبقے کو بہت زیادہ نشانے پر لیا جا رہا ہے، اور تجارت میں مارواڑی طبقہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے یہ تو پورے بھارت میں آپ لوگ جانتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہاں کماتے ہیں، لیکن کمانے سے پہلے وہ انویسٹمنٹ بھی تو کرتے ہیں، آپ کی زمین میں خریداری بھی تو کرتے ہیں، آپ کے ہی لوگوں سے جو ہے وہ دکانیں کرائے پر بھی تو لیتے ہیں، کرایہ بھی تو ادا کرتے ہیں، ٹیکس بھی تو بھرتے ہیں، ریاستی ٹیکس بھی تو بھرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک ہی چیزیں پر لگے رہنا یہ سب جو ہے ناانصافی ہے. اور دوسری بات مارواڑی حضرات بعض لوگ جو ہے جو تجارت غیر بیرونی ریاست سے آتے ہیں وہ بضد رہتے ہیں. بار بار ان سے کہا جاتا ہے کہ اب اگر آپ ایک کونے میں کنڑا زبان میں اپنے بورڈ میں جگہ دے تو کیا نقصان ہونے والا ہے. ایک تو یہ کہ جو اس طرح کی چیزوں سے بچ بھی جائیں گے مخالفتوں سے، دوسرا ہے کہ جو کنڑیگاس ہوں گے وہ بھی آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کی تجارت میں آپ کے گاہکوں میں اضافہ ہوگا. اب صورتحال کرناٹک کی بدلتی جا رہی ہے اور
कन्नड़ा रक्षणा वेदिके के कारकुनान हों या मुख्तलिफ तंजीमों की जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो यहाँ के लोग तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो फिर रास्ते पर उतरेंगे, फिर एहतिजाजात होंगे, वो रियासत की सूरत हाल जो है ख़राब होती जाएगी। भाई ये सारी चीज़ें इस वक्त जो सूरत हाल बदलती जा रही है, खामोश तमाशाई देखना, अपनी मनमानी को जो है कहीं कानून से ऊपर ला करके रखना, गुंडागर्दी वहाँ पर उस पेशाब करने वाले को अगर मारा जा रहा है इस वजह से कि उसने गलती की है, तो कर्नाटक में जो हो रहा है ये भी गलती है। तो नाज़रीन गिरामी, बदलती सूरत हाल पर आप नज़र कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उधर देखिए नाज़रीन गिरामी कि किस तरह अपनी ही पार्टियों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटका में बीजेपी का रुकन असेंबली बासन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल। दरअसल ये मुख्तलिफ किस्म के बयानबाजियाँ करने को मशहूर हैं। अब कन्नड़ा में जो है इनका एक बयान आ रहा है जिसको अगर मैं आपके सामने रखाऊं तो इन्होंने येडियुरप्पा पर 40,000 करोड़ रुपए के गबन करने का इल्जाम लगाया है। और कब? कल ही इनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पार्टी से निकालने की किसी ने जुर्रत की या बात करेंगे तो हम कोरोना के दौर में जो लोगों को धोखा दिया गया और जो गबन किया गया मैं उसकी पोल खोलूंगा। और आज पोल भी खोल दी उन्होंने कहा कि हर मरीज का 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया गया है। उस वक्त हमारी हुकूमत थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हुकूमत थी, चोर तो चोर है। पाटिल ने यह भी इल्जाम लगाया कि येडियुरप्पा हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान 45 रुपए वाले मास्क की कीमत 485 रुपए रखी थी। बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों का इंतजाम किया गया था, उसके लिए 10,000 बिस्तर किराए पर मंगवाए गए। जब मैं कोरोना से मुतासिर हुआ तो मणिपाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपए मांगे थे। गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा? बीजेपी के रुकन असेंबली के इल्जामात के बाद कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रुकन असेंबली के इन इल्जामात ने हमारे पहले के सबूतों को मजीद मजबूत कर दिया है। बीजेपी हुकूमत 40% कमीशन सरकार थी। अगर हम यत्नाल के इल्जाम पर गौर करें तो लगता है कि करप्शन हमारी सोच से 10 गुना ज्यादा है। बीजेपी के वज़रा का वो ग्रुप जो ऐवान से बाहर निकलकर हमारे इल्जाम पर चीख रहा था, अब कहां छुप रहा है वो इस बात पर बयान दे। बाहर का कोई आदमी इल्जाम लगाता तो ठीक था, अब ये भी अपने इलाके के मजबूत लीडर माने जाता है, गौड़ा पाटिल, बसन्ना गौड़ा पाटिल। और येडियुरप्पा को तो कौन नहीं जानता। अब देखना ये है कि ये आपसी सियासी दुश्मनी कहां तक जाती है और किस तरह के इल्जामात लगते हैं, और कांग्रेस के आला हाईकमान इसको कहां तक इस्तेमाल करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 को इसी मामले को लेकर के बीजेपी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर सकती है कांग्रेस, अगर इसको संजीदगी से लेगी। नाज़रीन गिरामी, उधर यूपी में कांग्रेस एक्शन मूड में है। यात्रा के बाद उलमा इकराम से राब्ता कायम करने की मुहिम भी चल रही है, ये बात सामने आ रही है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफ़ी सरगर्मी दिखा रही है। 500 किलोमीटर यूपी जोड़ो यात्रा के 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। सहारनपुर के कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने उलमा से राब्ता कायम करने की एक नई मुहिम शुरू कर रखी है। इस मुहिम की शुरुआत गंगोह से की गई। ये वही गंगोह है जहाँ के मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने दुनिया के मशहूर दारुल-उलूम देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी थी। उलमा से रब्त के दौरान 1 दर्जन लीडर मुख्तलिफ मदारिस और खानकाहों का दौरा करके शिया और सुन्नी उलमा इकराम से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान तमाम तरह की गिले शिकवे दूर करके मुल्क के मफाद में कांग्रेस के साथ खड़े होने की अपील की जा रही है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जिसको आस मोहम्मद कैफ ने भी रिपोर्ट किया है। नाज़रीन गिरामी, वो 8 हिंदुस्तानी जिनको कतर में सजाए मौत सुनाई गई थी, उनके लिए एक राहत की खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हिंदुस्तानी बहरिया के जिन 8 साबिक अफसरान को कतरी अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानी बहरिया के तमाम 8 साबिक अफसरान गुज़िश्ता साल अगस्त से कतर की जेल में हैं। कतर ने अभी तक इन तमाम साबिक अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में मालूमात नहीं दी। ताहम इस केस से वाकिफ़ लोगों का कहना है कि इन तमाम अफराद पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया गया है।
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے الدہرہ گلوبل کیس میں گرفتار نیوی کے سابق افسران کے حوالے سے آج کے فیصلے کا نوٹس لیا ہے، جس میں سزائیں کم کر دی گئی ہیں۔ قطر کی اپیل کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ ہم قانونی ٹیم کے علاوہ خاندان کے افراد سے بھی رابطے میں ہیں تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ادھر ناظرین گرامی، سبرامنیم سوامی یہ کھل کر بولنے کے لیے جہاں مشہور ہے، وہیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے بدنام بھی ہے۔ بہرکیف اب انہوں نے جو ہے براہ راست مودی پر نشانہ سادھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگلے سال یعنی 2024 فروری کے مہینے میں رام مندر کا افتتاح عمل میں آئے گا اور اس میں مخصوص لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور اس کی اوپننگ وہ پی ایم نریندر مودی کے ہاتھوں ہوگی، لیکن ابھی سے جو ہے اس کی مخالفت پہلے سے بھی چل رہی تھی۔ اب ان مخالفوں میں سبرامنیم سوامی کا بھی نام لکھا گیا ہے، جنہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ ہم رام بھکتوں کے لیے کیسے قبول ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا وہ رام مندر کا ادگھاٹن کرے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، جو ٹویٹ اس وقت بہت زیادہ پیمانے پر دیکھا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے، اس پر مختلف قسم کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی تعداد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے اور کتنے لوگوں نے اس کو ریپوسٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف اس وقت سبرامنیم سوامی کے اس ٹویٹ پر میڈیا بولنے سے کترا رہا ہے۔ اگر یہی کوئی اپوزیشن لیڈر بولا ہوتا تو اس پر اب تک ہنگامہ مچ چکا ہوتا، غدار ہونے کے اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جا چکے ہوتے، لیکن سبرامنیم سوامی کے اس اہم ترین ٹویٹ کو کنارہ کرتے ہوئے جو ہے میڈیا لوگوں کو کچھ اور ہی جانب لے جانے کی کوشش کرا، لیکن سوشل میڈیا میں اس تبصرے کے بعد جو ہے اس وقت لگاتار گھماسان ہے دو الگ الگ سوچ رکھنے والے، دو الگ الگ نظریات رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ ناظرین گرامی، ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، حقیقت سے کتنا قریب ہے بھارت یا حقیقت سے کتنا دور۔ آج کل ریلوے اسٹیشنز میں سیلفی وتھ مودی یا سیلفی الگ الگ طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اب پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ خیر، یہ 2024 کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں، حکومت اپنے اپنی کامیابیوں کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی جو ہے حربے استعمال کرتی ہے، مارکیٹنگ کا اپنا ایک ان کا رخ ہے۔ یہاں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اوور 4 کروڑ ہاؤسز انڈر پی ایم آواس یوجنا، دس از نیو انڈیا، یعنی کہ 4 کروڑ سے زائد گھر بنائے گئے ہیں پی ایم آواس یوجنا کے تحت۔ کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے۔ اور اس کی چابی دیتے ہوئے اس گھر کی خاتون کے ساتھ جو ہے یہ تصویر لگا کر کے بی جے پی مارکیٹنگ کر رہی ہے۔
اور حقیقت کیا ہے؟ وہیں پر جو ہے سڑک پر سوئے ہوئے ہیں لوگ. کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں؟ اب گھر کن کو مل رہے ہیں؟ 4 کروڑ گھر مل. حقیقت کچھ اور ہے اور دکھاوا کچھ اور ہے. اس کے لیے اگر تازہ مثال چاہیے تو یہ صرف ایک تصویر کو آپ دیکھ لیجیے اور عقل رکھنے والا انسان سمجھ جائے گا کہ گھر بن رہے ہیں تو پھر یہ غریب یہاں راستے پر سوئے کیوں پڑے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین گرامی چلتے چلتے اب بات کر لیتے ہیں شائفہ کی، جن کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش پولیس سروس میں یہ اس وقت ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز کر دی گئی ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. اور ان کے قریبی نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے ان کو خوشخبری دینے کی، ان کو مبارکبادی دینے کی کوشش کی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش میں 2017 کے بعد یہ پہلی مسلم خاتون ہے جنہوں نے اتنے بڑے پوزیشن پر جو ہے پوزیشن کے لیے منتخب کی گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلم خاتون کی اہم ترین کامیابی ہے. ایسی صورتحال میں عمدہ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے مبارکبادی دینا بھی ضروری ہے. ہم بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.